ایک مسئلہ جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بچوں کے رونے کا، بچوں کے چڑچڑا ہو جانے کا، اور بچے ضدی ہو رہے ہیں، ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک دن متعین کیا ہوا ہے، مریضوں کے دیکھنے کا وقت متعین ہے، اس میں آتے ہیں۔ اکثر مریضوں کی یہ شکایت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ضدی ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے نافرمان ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور گالیاں منہ سے نکال رہے ہیں۔ ماں باپ بڑے غمگین ہوتے ہیں، جتنا زیادہ غیرت مند ماں باپ ہوتے ہیں اتنے زیادہ دکھی بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ تو ہے موبائل بچوں کو نہ دیں، موبائل کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نظر کا لگنا۔ جب بچوں کی زیادہ تعریف کسی کے سامنے کرتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کبھی غائبانہ طور پر بھی لگتی ہے۔ بچہ یہاں نہیں ہے اور اس کی لمبی لمبی تعریفیں کسی کے سامنے شروع کر دی ہے تو بھی نظر لگتی ہے۔ اب وہ ایسی اپنی قوت ڈالتے ہیں اس کے اوپر، یعنی غلط قوت جو ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے، جوان بچوں کے کاروبار کے بارے میں تعریف کرنی شروع کر دی تو ان کو کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ جادو جنات کا علاج ہو جاتا ہے، نظر کا علاج بڑا لمبا چلتا ہے۔ ہاں، نظر کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں اس کے بارے میں فرمائی۔ ہاں، میری امت کی بہت سی موتیں جو ہیں نظر کی وجہ سے ہو جائیں گی امت میں۔ اسی طرح نظر جو ہے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے نظر، اور کتنی مرتبہ دیکھا ہے کانچ کو توڑ دیتی ہے نظر، ایک دم اس کے اندر درار آ جاتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنی نئی چیزیں ہیں اس پر نظر لگی، گری، ٹوٹ گئی۔ تو نظر کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، اور نظر جناتوں کی بھی لگتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے، جانوروں کی بھی لگتی ہے۔ جانوروں کی بھی نظر لگتی ہے۔ جانوروں میں چھپکلی کی بہت خطرناک نظر ہوتی ہے۔ جتنی دیر تک ایک ساتھ لگاتار یہ کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے، دوسرے جانور میں یہ صفت کم درجے کی، اس کی نگاہ میں حرکت ہوتی ہے، اور یہ مسلسل کسی چیز کو دیکھنا شروع کرتی ہے تو بعض مرتبہ کہیں کہیں دن بھی لگا دیتی ہے۔ تو گھروں کے اندر سے چھپکلی ہو تو اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے، باہر بھگا دینا چاہیے، مار دینا چاہیے۔ اور اگر جناتی نظر لگی ہے تو اس کی ایک علامت الگ ہوتی ہے، بچہ جناتی جیسے حرکتیں کرنے لگتا ہے، چیختا ہے بہت زور زور سے، منہ عجیب بنا کر، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، آنکھوں کو بہت زیادہ ملتا ہے، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کو کسی کھانے پر نظر لگ گئی تھی، بچہ تو اندر ہی تھا، یا دودھ پر اس کے نظر لگ گئی اور وہ نظر لگا ہوا دودھ پلا دیا تو بچہ سوکھنا شروع ہوتا ہے، مستقل پیٹ میں درد رہتا ہے، سینے میں درد رہتا ہے، کھایا پیا لگنا بند ہو جاتا ہے بالکل۔ کئی کئی سال اس طریقے سے گزر جاتے ہیں، اب وہ کھانا جو ہے پیٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نظر لگے ہوئے کھانے پر کسی نے کھایا اور وہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا مستقل اسے پیٹ کا مرض شروع ہو گیا۔ تو یہ نظر کا ایک اثر ہوتا ہے۔ نظر کے لیے بہت سی تدبیریں بھی ہیں، بہت سے عمل بھی ہیں، بہت سے جھاڑ پھونک بھی ہیں، تعویذ بھی ہیں۔ تدبیر تو یہی ہے کہ کھانا کچھ ہو تو یا تو وہ کسی کو دے کر کھاؤ، ساتھ میں اگر کھا رہے ہیں، اور اگر دے کر نہیں کھا سکتے ہیں تو پھر الگ سے بیٹھ کر کہ اس کی نظر نہ لگے ایسی جگہ پر کھانا کھائیں۔ کانچ کے برتن میں دودھ وغیرہ نہ لیں، یہ تدبیریں ہیں نظر سے بچنے کی۔ کانچ کے برتن میں جگ میں دودھ لے کر آ رہے ہیں، سب کے سامنے کانچ کے گلاس میں نکال رہے ہیں تو وہ بہت تیزی سے سفید چیز جو ہے وہ نظر کو جذب کرتی ہے اور کھینچتی ہے، نظر لگ جاتی ہے اس کو، تو اس سے بھی بچیں۔ بعض مرتبہ شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، پلیٹ میں بہت زیادہ کھانا لے لیا جاتا ہے اور اس پر نظر دوسرے آدمی کی پڑتی ہے، حالانکہ وہ خود بھی کھا رہا ہوتا ہے وہاں، لیکن وہ زیادہ لینے کی وجہ سے اس پہ بری نظر ڈال دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ شادی میں سے آنے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں، الٹیاں ان کو لگ جاتی ہیں، لوز موشن ان کو ہونے لگتے ہیں۔ تو وہ نظر کے کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بے احتیاطی سے کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیا، تب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان کی اپنی اپنی علامتیں ہوتی ہیں، کسی ماہر سے اس کو معلوم بھی کیا جا سکتا ہے۔ نظر کو ہلکا سمجھ کر کے کیا بس اب نے دم کر دیا ہو جائے گا، نہیں، بار بار دم کرنا ہوتا ہے۔ نظر کے لیے صدقات بھی ہوتے ہیں، اور نظر جناتی نظر ہے تو بہت دور تک اور دیر تک چلتی ہے، کبھی کبھی خون میں بھی رم جاتی ہے اور انسان کو جان سے بھی مار دیتی ہے نظر۔ نظر کی وجہ سے یعنی سبب بن جاتا ہے، جیسے زہر ایک سبب بنتا ہے، نظر بھی مرنے کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے۔ اولاد کے لیے نظر لگ جاتی ہے، کوکھ پر نظر لگ جاتی ہے کہ اولادیں ہونی بند ہو جاتی ہیں، نرینہ اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، لڑکی لڑکیاں ہونے لگتی ہیں، بچہ ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ نظر کی بہت ساری قسمیں، ہزاروں قسمیں نظر کی ہوں گی۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو تدبیر میں نے بتائی ہے کہ جتنا ہو سکے نظر سے بچایا جائے، کھانے وانے کی چیزوں کو، اپنے بچے کی بہت زیادہ تعریف نہ کی جائے لوگوں کے سامنے، خاص طور سے ایسے لوگوں کے سامنے جن کے بچے ایسے درجے کے نہ ہوں، اور جن کے بچے جو ہیں اس صفت کے نہ ہوں۔ یا پھر اگر کوئی سامنے والا تعریف کر رہا ہو تو اس پر کوئی ایسا کلمات کہہ دینے چاہیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کا کوئی لفظ کہہ دینا چاہیے
اس سے جس کی وجہ سے یہ ڈھال کا کام کرتے ہیں، نظر وار کی طرح آتی ہے، یہ ڈھال کا کام کرتے ہیں، نظر اس سے کٹ جاتی ہے فوراً اگر کہہ دے۔ اگر وہ خود نہیں کہہ رہا ہے تو تم کہہ دو اپنے منہ سے، تعریف وہ کر رہا ہے اور اس یہ جملہ نہیں لگایا تو سمجھو نظر لگ گئی۔ الفاظوں سے بھی نظر لگتی ہے، ضروری نہیں آنکھ سے نظر لگے۔ یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ الفاظ سے بھی نظر ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، نظر آنکھ سے تو ہوتی ہے۔ نظر کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تو آنکھ کے اندر سے جو غیر مرئی چیزیں نکلتی ہیں، یعنی وہ دیکھتی نہیں، رینج کہہ لیجئے اس کو، وہ بھی پڑتی ہے۔ اسی طرح آدمی کے قلب، دل اور دماغ کی ایک جو ہے قوت ہوتی ہے، کرنیں ہوتی ہیں، ہاں ایک وائرس کہہ لیجئے اس کو عام زبان میں، وہ بھی اس پر غائبانہ طور پر پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظوں کے ذریعے پڑتا ہے، کبھی قوت سوچنے کی قوت کے ذریعے پڑتا ہے، کبھی نظر کے دیکھنے کے ذریعے پڑتا ہے۔ تو بہرحال ان سب سے جو ہے حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں اگر اچھا گھر بنا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ لکھ کر لگائیں، انشاءاللہ نظر سے بچے رہے گا وہ گھر وہ جگہ۔ دکان پر اگر اچھی دکان ہے، چلتی اچھی ہے، نظر نہ لگے تو یہ تدبیر پہلے سے کرنی ہوتی ہے۔ نظر لگنے کے بعد پھر آدمی ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے کہ جی میرا ایسا تھا اور ویسا تھا، اور اس سے پہلے کہتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہیں لگتی۔ جو حضور نے بات کہی ہے وہ تو اپنی جگہ سچ ہے اور اس پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو پہلے جسے نہیں لگی اسے بھی یہ تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ پہلے سے انتظام کر کے رکھے اپنی جگہوں پر، یعنی اگر دکانیں ہیں تو اس طریقے کی یہ چیز ایک تختی پر لکھ کر اس کو لگا لے، اور اگر لگ چکی ہے تو پھر کیا کرے، تو نظر کی دعا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو پڑھ کے اپنے دونوں نواسوں پر دم کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر پھونک مارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں پر دم کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں وہ روایت ہے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے۔ اور اسی کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو پڑھ کر 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کر سر سے لے کر پاؤں کی طرف سے پھونک مارنا شروع کریں۔ یہ پیشانی کے بال ہیں، ادھر سے پھونک مارے اور نیچے کی طرف جائے، نیچے سے پھونک مارتے ہوئے اوپر نہ آئے، بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف پھونک مارے، دائیں طرف پھونک مارے، بائیں طرف پھونک مارے، اس طرح 3 پھونک مارے۔ اور پھونک مارنے کا انداز یہ نہ ہو بلکہ ہلکا سا جیسے کسی چیز کو دھتکارا جاتا ہے، بھگانے کے لیے دھتکارا جاتا ہے، اس طریقے سے کرے، ایسے کر کر اس کو دم کیا جائے، اس کے اوپر اپنے اوپر بھی دم کیا جائے۔ اگر نظر نہیں بھی لگی ہے تو صبح شام اس دعا کو پڑھ بھی سکتے ہیں، خود بھی آدمی اپنے اوپر اس کو دم کر سکتا ہے اپنی نظر کے لیے، اور پڑھنے والے جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو یاد کرا دی جائے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اور حضور کے الفاظ ہیں، اس کی برکات اس کے اندر شامل ہے، حضور کی جو حضور نے اس کو پڑھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکات اس دعا میں شامل ہے، تو اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اور بہت سی دعائیں آتی ہیں، بڑے بڑے وظائف آتے ہیں۔ بہرحال اس کا تعویذ بھی ہے، اگر یہ دم کرنے سے بھی کام نہ چل رہا ہو، دم کو تو جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ یہ تعویذ اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا جائے، کسی نیک آدمی سے لکھوا کر، مسجد کے امام وغیرہ ہوں، نظر کے لیے اس تعویذ کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ تعویذ اسی دعا سے بنا ہوا ہے اور اس کو آپ جو ہے عمل میں لا سکتے ہیں، آگے بھی دے سکتے ہیں۔ اجازت عام ہے امت کو، خیر الناس من ينفع الناس کے تحت، کہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو۔